وہ معنی حقیقی میں اس کا استعمال عرف عام میں نہیں ہوتا ہے. اگر کریں گے بھی تو لوگ نہیں جانیں گے وہ معنی. استعمال فاشی، استعمال عام، معروف استعمال مراد ہے کہ عرف عام میں لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے اس حقیقی معنی میں. خواص لوگ اگر استعمال کریں اس کا اعتبار نہیں ہے. اہل اصطلاح اگر جانتے ہیں، علماء کریں تو اس کا اعتبار نہیں ہے. بات ہے عرف عام کی. تو اگر لفظ کا استعمال معنی حقیقی میں عرف عام میں متروک ہو چکا ہے تو اس کو کہتے ہیں حقیقت محجورہ. حقیقت یعنی ہے تو ایک معنی موضوع لہو تو ہے نا، اس لیے تو وہ حقیقی معنی ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے. لیکن مرتبہ وضع میں تو وہ معنی اس لفظ کا ہے. واضع نے اس کو وضع تو کیا ہے، ہاں، لیکن استعمال کے مرتبے میں جب بات آئی تو پھر وہ متروک ہے. تو جب اس کا استعمال عرف عام میں اس معنی میں نہیں ہوتا تو وہ حقیقی معنی تو ہے. اس لحاظ سے حقیقت تو کہو گے اس کو، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن چونکہ استعمال کے مرتبے میں آ کر ترک ہو گیا ہے، نہیں استعمال ہوتا عرف عام میں، لوگ نہیں وہ لفظ بول کر وہ معنی مراد نہیں لیتے. تو یہ حقیقی معنی کون سا ہوا؟ حقیقت متروک ہے. عام عرف میں لوگ نہیں مراد دیتے. اچھا، اور اگر ایسا ہے کہ لفظ کا استعمال اس حقیقی معنی میں ہے تو صحیح، لیکن اس حقیقی معنی مراد لینے میں تکلف ہے. سہولت نہیں ہے اس معنی کو مراد لے کر، تو ایک مشقت میں ڈال دیا تو تم نے، یا اپنے آپ کو یا لوگوں کو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو حقیقی معنی اگر ایسا ہے کہ وہ اگر مراد لوگے تو اس میں تکلف ہے. اس میں کیا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں حقیقت متعذرہ. یعنی ہے تو سے حقیقی معنی ہے ہی کیونکہ وہ موضوع لہو ہے، لیکن استعمال کے مرتبے میں جب آپ آئے نا تو اگر وہی معنی مراد لیتے ہو تو ایک مشقت میں تم نے لوگوں کو مبتلا کر دیا ہے، اس معنی لینے میں مشقت. تو کبھی کہیں بتکلف اس کا استعمال ہو جاتا ہے. بتکلف، تکلف سے خالی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں حقیقت متعذرہ. اور اگر ایسا ہے کہ نہ بھائی حقیقی معنی ہے، نہ اس میں مرتبہ استعمال میں آ کر لفظ اس میں استعمال، اس کا استعمال متروک بھی نہیں ہے اور اس میں تکلف بھی نہیں ہے، مشقت بھی نہیں ہے، تو یہ ہوئی حقیقت مستعملہ. یہ ہوئی ہاں کہ جس میں بلا جھجک آپ، اور لفظ جو ہے وہ عرف عام میں استعمال ہوتا ہے، کوئی تکلف نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟
تو یعنی استعمال فاشی عام استعمال عرف عام میں اس لفظ کا اس معنی میں ہو رہا ہے، تو یہ حقیقت مستعملہ ہوئی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، اب تینوں کا حکم بتاتے ہیں آپ کو۔ اس نے تو مختصر کر دیا کہ ثم الحقیقۃ انواع ثلاثۃ، حقیقت کی تین قسمیں ہیں، متعذرۃ و مہجورۃ و مستعملۃ۔ اب مستعذرہ کس کو کہتے ہیں، مہجورہ کس کو کہتے ہیں، مستعملہ، یہ استاد پر چھوڑ دیا، استاد جانے اور سمجھانا جانے۔ باقی چلے آگے، آئی سمجھ میں؟ تو بہرحال یہ تین قسمیں ہوئی۔ اب تینوں کے احکام بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی وفی القسمین الاولین یصار الی المجاز بالاتفاق، ہاں پہلی دو قسموں میں تو سب کا اتفاق ہے، یعنی اجماع ہے۔ بالاتفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے اتفاق المجتہدین، آئی سمجھ میں؟ تو بہرحال اب یہ تو اس کا حکم ہوا کہ پہلی دو صورتوں میں تو مجاز متعین، مجازی معنی لینا، کیونکہ حقیقت میں یا تو عرف عام میں استعمال ہی نہیں ہے، مہجور ہے، یا ہے تو اس میں مصیبت ہے، تو اس مصیبت میں ضرور ڈالنا ہے لوگوں کو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو لہذا پہلی دو قسموں کا تو یہ حکم ہے کہ وہ تو متروک ہیں، اور اس لفظ کا جب استعمال ہوگا تو مجازی معنی کی طرف جائے گا، اور یہ حقیقی معنی کا تعذر یا حقیقی معنی کا ہجران، یہی قرینہ صارفہ ہے مجاز کے لیے۔ مجازی معنی لیں گے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ قرینہ صارفہ ہونا چاہیے، حقیقت کو ترک کرنے کے لیے کوئی قرینہ ہونا چاہیے۔ تو حقیقی معنی کا تعذر یا ہجران، یہی قرینہ صارفہ ہے مجاز کے طرف لفظ کو پھیرنے کے لیے، باقی کسی قرینے کی ضرورت بھی نہیں ہے مجاز کے لیے۔ اچھا، اب اس کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی، وَنَظِيرُ الْمُتَعَذَّرَةِ اذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة ومن هذه القدر۔ ہاں، کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ لا آكل من هذه الشجرة، هذه معین کے لیے آتا ہے، اشارہ کیا کسی خاص پودے کی طرف، میوہ پودا ہے، سیب کے پودے کی طرف، کہ واللہ لا آکل من هذه الشجرة۔ اب شجرہ کا استعمال اس درخت کے، عین درخت، اس لکڑی میں، یہ جو مرطوب لکڑی ہے اس میں ہے کہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نا، تو شجرہ کا حقیقی معنی کیا ہے، یعنی یہ تنا جو اس کا ہے، یہ لکڑی، خشب، یہ حقیقی معنی۔ اب بتائیں کہ اگر اس قسم کو آپ محمول کرتے ہیں اس پر، تو دیکھیں قسم ایسا نہیں کہ آپ جس چیز پر بھی چاہے قسم اٹھا لیں، چاہے اس کا کھانا ناممکن ہی ہو، ایسا نہیں ہے۔
قسم سے آپ اپنے آپ کو منع کرنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں اس کام سے جس پر آپ نے قسم اٹھا لی ہے۔ جو مقسم بھی ہے آپ کا، اس مقسم بھی سے آپ اپنے آپ کو قسم کے ذریعے سے کہ لا آکل من هذه الشجرہ، قسم سے یہی مراد ہے نا کہ آپ اس لا آکل میں تاکید بالیمین پیدا کرتے ہیں۔ یمین تاکید کے لیے آتی ہے کہ مضبوطی کے ساتھ آپ باور کرانا چاہتے ہیں دوسرے کو کہ بالکل میں نہیں کہوں گا اس سے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بھائی وہ تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے کھانے میں مصیبت تو نہ ہونا، کھانے کے قابل چیز تو ہو۔ یہ جو اتنی تکلیف آپ کر رہے ہیں اور قسمیں اٹھا رہے ہیں، یہ ایسی بات پر ہے کہ جس کو کھایا ہی نہیں جا سکتا، یا اس کے کھانے میں مشقت ہے، تکلیف ہے، مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ یمین کسی ایسی چیز پر ہونی چاہیے جو کھانے میں کچھ لذت ہو، کچھ کھانے میں کچھ مزہ ہو، دل چاہے بھی کھانے کو، تو پھر آپ یمین کریں نہیں کھاؤں گا تو کوئی بات تو ہے نا۔ اور اگر آپ یمین اٹھاتے ہیں ایسی چیز پر کہ میں یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں کھاؤں گا، میں یہ کتاب نہیں کھاؤں گا، ہاں میں یہ سیڑھی نہیں کھاؤں گا، میں یہ درخت نہیں کھاؤں گا، یہ لکڑی نہیں کھاؤں گا، تو یہ تو آ گیا، لوگ نہیں کھاتے ہیں اس کو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ٹھیک ہے کہ شجرہ کا معنی حقیقی ہے وہ تنا، لیکن اس تنے کے کھانے میں تکلف ہے۔ اگر تنے کو آپ کھانے کے قابل بنائیں گے تو جناب اس کو کوئی معجون بنانا پڑے گا، طبیب کو لاؤ گے، ہاں طبیب کے نزدیک بھی وہ تنا جو ہے وہ ہو قابل دوائی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پھر وہ جا کر اس کو کاٹے، پھر اس کا صفوف بنائے، ہاں تو پھر جا کے وہ پکی آپ کو دے، تو یہ آسان کام ہے اس کو پکی بنانا؟ کتنا تکلف ہے اس میں؟ اس لیے یہ مراد، یہ حقیقی معنی ہے اس کا، لیکن اس حقیقت پر اس لفظ کو اگر محمول کرو گے تو اس میں بہت بڑا تکلف ہے، غضب ہے۔ تو اس لیے یہ یمین اس کے اوپر وارد نہیں ہے، مجاز متعین ہے۔ تو شجرہ کا مجازی معنی کون سا ہے؟ اس کا ثمرہ، اس کا میوہ، فروٹ، ہاں اثر۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو لہٰذا یہاں پر کون سا یمین محمول ہے کس پر؟ اس شجرے کے میوے پر۔ تو میوہ تو لوگ کھاتے ہیں نا، کھانے میں لذت بھی ہے، طبیعت اس کی طرف مائل بھی ہے، میلان بھی کرتی ہے طبیعت، کھا لوں یار۔ تو یمین محمول ہے اس کے اوپر، مجاز کے اوپر، اور اس حقیقت کا تعذر جو ہے یہی قرینہ صارفہ ہے بس اس کے لیے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اسی طرح قدر کی بات ہے، وہ کوئی ہانڈی ابل رہی ہے نا، اس میں گوشت ہے یا کوئی چیز پک رہی ہے، اس نے کہا واللہ لا آکل من ھذا القدر، قسم اٹھائی اس قدر سے نہیں کھاؤں گا۔ اب قدر کا حقیقی معنی بھی ہے، مجازی معنی بھی ہے۔ حقیقی معنی یہ برتن، مجازی معنی معافی ہے جو اس کے اندر ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ تو اب اگر اس یمین کو آپ قدر پر محمول کرتے ہیں کہ اس ہانڈی، یہ جو ہانڈی ہے نا، یہ ہانڈی، تو وہ ہانڈی یا ٹیکریوں کی ہے، یا لکڑی کی ہوگی، یا اسٹیل کی ہوگی، یا کسی سلور کی کوئی چیز ہوگی، تو یہ چیزیں کھانے کی ہیں، اور کھانے کے قابل اس کو بناؤ گے تو وہی بات ہوگی،
ہاں بڑا تکلف ہے اس میں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ حقیقت متعذرہ ہے، حقیقی معنی تو ہے، کیونکہ قدر کا وضع تو ہے اسی چیز کے لیے، لیکن استعمال کے درجے میں آ کر اس میں بڑا تکلف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مجاز متعین ہے، مجازی معنی کون سا ہے؟ معافی ہے، معافی القدر، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو یہ دو مثالیں اس نے، او من هذا القدر فإن أكل الشجرة أو القدر متعذر، دیکھا کہ شجرہ کا کھانا، عین شجرہ کا، عین قدر کا کھانا، یہ متعذر ہے۔ فَيُنْصَرَفُ ذَلِكَ إِلَى الْمَجَازِ، ہاں، إِلَى ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ، ہاں، وَإِلَى مَا يَحُلُّ فِي الْقِدْرِ، جو چیز حلول کرتی ہے قدر میں داخل ہے، حتى لو أكل من عين الشجرة أو من عين القدر بنوع تکلف لا يحنس، حقیقی معنی تو مراد ہی نہیں ہے، تو کوئی تکلف کر کے اگر اس شجرہ سے صفوف بنا لیا کھا لیا، یا قدر کا کشتہ بنا لیا کھا لیا، تو اس سے حانس یمین میں حانس نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقی معنی تو مراد ہی نہیں ہے یہاں پر۔ جب مراد ہی ہے تو اس کی تو چھٹی ہے، کھاؤ اگر کھا سکتے ہو تو، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اچھا، عبارت یہاں تک پڑھی تھی کہ آگے پڑھیں؟ دیتے ہیں کہ وعلی ھذا، بنا بری، یعنی اسی قاعدے پر کہ اگر حقیقت متعذرہ ہے تو اس وقت یسارو الی المجاز، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ لا یشرب من ھذہ البیر، واللہ لا اشرب من ھذہ البیر، بیر کنویں کو کہتے ہیں۔ اب کنواں تو اس کو جب کہیں گے کہ وہ پانی زمین کی سطح سے نیچے کچھ فاصلے پر ہے، ورنہ بیر تو نہیں کہتے اس کو جو پانی کے سطح کے اوپر پانی ہو، وہ تو چشمہ ہے، عین ہے جو بہہ رہا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو اب بیر جو ہے وہ تو ڈونگا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے کہ میں اس بیر سے نہیں پیوں گا، اس بیر سے۔ اب بیر سے پینے کے حقیقی معنی بھی ہے، مجازی بھی ہے۔ حقیقی معنی یہ ہے کہ جناب آپ منہ لگا کر ایسا، شرب کا حقیقی معنی کیا ہے کہ بلا واسطہ پئیں آپ، اور مجازی معنی کیا ہے کہ کسی برتن کے واسطے سے، سمجھ آئیے؟ تو اب بیر سے ایسا پینا کہ آپ اس کے پانی پر منہ لگائیں، اس میں تو بڑا تکلف ہے، وہ تو اترنا بھی پڑے گا کنویں میں، اور پھر منہ لگانے کی جگہ بھی، بیٹھنے کی جگہ بھی ہے کہ نہیں ہے، لیٹنے کی جگہ بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ پوری طرح آپ جھکیں گے نہیں، تو اس میں تو بہت سارا تکلف ہے، منہ کیسے لگائے گا پانی پر؟ آئی سمجھ؟ تو یہ کیا ہوئی؟ حقیقت متعذرہ، لہذا کیا کریں گے؟ ينصرف ذلك الى الاغتراف، مجازی معنی کی طرف ہو جائیں گے۔ مجازی معنی کون سا ہے کہ چلو سے پی لیں، یا کوئی گلاس وغیرہ کسی ذریعے سے پی لیں، ڈول نکال کے تو پی لیں، تو وہ ڈول بھی گلاس کی طرح ہی،
یہ اور بات ہے کہ وہ بڑا ہے. تو مطلب ہے کسی واسطے سے آپ پئیں، یہ مجازی معنی ہے اور یہی متعین ہے یہاں پر، کیونکہ حقیقت میں تکلف ہے، مشقت ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ حتی لو فرضنا انه لو کرع بنوع تکلف لا يحدث، کیونکہ حقیقی معنی مراد ہی نہیں یہاں پر. لہذا اگر یہ اتر گیا وہاں پر کنویں میں اتر گیا، اچھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ کنویں کے بیچ میں ایک بڑا پتھر ہے، اس پر آرام سے بیٹھ گیا اور خوب پیروں کو پھیلا کر جناب گھٹنے لگا دیے اور منہ لگا دیا پانی کے اوپر اور پی لیا اس نے. تو حقیقی معنی پر تو عمل ہو گیا، لیکن اس سے حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ یمین میں مراد ہی نہیں تھی. یہ چیز تو اتنی کیفیت تو مراد نہیں تھی یمین میں. تو جب مراد اس پر یمین ہی نہیں ہے تو یمین نہیں تو حانث کیا ہوا؟ آئی سمجھ میں؟ اچھا، لا يحنث بالاتفاق، کیونکہ یمین ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو حانث بھی نہیں ہوگا اجماعاً. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہو گیا. محجورہ کی آگے چلائے، وہ اس میں استعمال کے درجے میں آ کر وہ محجور ہو گیا تو حقیقت محجورہ کہتے ہیں. حقیقی معنی ہے لیکن متروک ہے. یا معنی حقیقی مراد لینے میں تکلف ہے، متعذر ہو گئی، یا معنی حقیقی میں دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے. یہ معنی حقیقی کی بات ہو رہی ہے، مجازی کی نہیں. معنی حقیقی کو مراد لینے میں کوئی تکلف بھی نہیں ہے اور عرف میں وہ محجور بھی متروک بھی نہیں ہے، تو پھر وہ معنی وہی معنی حقیقی مراد لیں گے اس سے، اس کو حقیقت مستعملہ کہتے ہیں. ہاں، اصل میں یہ مؤنث سماعی ہے، ہاں وہ نہیں ہے، جیسے شمس ہے مؤنث سماعی ہے. تو مؤنث سماعی میں آپ نے پڑھا ہے کہ دونوں چیزیں جائز ہوتی ہیں. اچھا جی، حقیقت متعذرہ کی بات تو آپ نے پڑھ لی، مثالیں بھی سمجھ لی. اب یہ آپ کو حقیقت محجورہ کی مثالیں دیتے ہیں. تعریف تو میں نے آپ کو بتا دی تھی، یاد ہوگی آپ کو. تو فرماتے ہیں دیکھیں، ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ لا اضع قدمی فی دار فلان، واللہ لا اضع قدمی فی دار فلان. کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم کہ میں فلاں کی دار میں قدم، میرا اپنا قدم جو ہے نا یہ نہیں رکھوں گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر ایک ہے حقیقی معنی اور ایک ہے مجاز. پہلے کچھ نہ کچھ آپ پڑھ چکے ہیں. حقیقی معنی وضع القدم کا کیا ہے کہ بالکل حافین ہو، جوتا ووتا نہ پہنا ہو، برہنہ پا، اور قدم رکھے اور آگے داخل نہ ہو. اس کے گھر میں قدم بڑھا دیا، اس کے ڈور کے اندر تو پیر ایک رکھ دیا بس، اور واپس نکال لیا. حافین پیر بالکل برہنہ ہے اور وہ اس نے قدم رکھ دیا ادھر. تو حقیقی معنی پایا گیا کہ نہیں پایا گیا؟ اچھا، دوسری صورت ہے مجاز کی.